सीधी सीधी बातें कुरान करीम के अंदर ही आई हैं, जो अहकाम आए हैं कि भाई ये करो या ना करो, ये हलाल है या हराम है, सीधी सीधी बात है, उसके ऊपर अमल तो करते नहीं और उसकी तरफ फिक्र नहीं करते। और जो ये मुतशाबिहात हैं, जो हमारी अक्ल से मावरा हैं, समझ से मावरा हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, उस पर बहसें करते हैं, उसमें भाई इस्तिवा अल अर्श जो है वो हकीकी माना मुराद है या मजाजी मुराद है, और हकीकी माना है तो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी कुनह क्या है, इसमें पड़ जाते हैं। अल्लाह बचाए। तो कुरान कहता है कि ये लोग जिन इस किस्म की चीज़ों में पड़े रहते हैं, वो दिल में उनके कजी है, फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअ अल-फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तावीलिही। उसका नतीजा ये कि फितना पैदा करते हैं, फितना पैदा करते हैं। ऐसी बातें जिनके ऊपर ईमान का कोई दारो मदार नहीं, ना उनकी हकीकत मालूम होना हमारे लिए कोई ज़रूरी है, ना मुमकिन है, उसके पीछे क्यों पड़ते हो? तो कुरान ये कहता है कि वअम्मल लदीना इब्तिग़ाल, तो जो लोग ऐसे इसकी तावील के पीछे पड़ते हैं तो वो फितना पैदा कर। और ये फितना आपको यहाँ अंदाज़ा नहीं है, हमारे यहाँ सऊदी अरब में और जहाँ जहाँ ये हज़रात गए हैं, सलफ़ी हज़रात कहलाते हैं, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, तो वहाँ उनके यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इस्तिवा अल अर्श के माना बताओ कि अर्श पर अल्लाह मियाँ के बैठने के जो अल्फाज आए हैं वो हकीकी है या मजाजी हैं। अगर मजाजी कहते हो तो तुम अहले सुन्नत से खारिज हो, बल्कि काफिर तक कहने को तैयार। अच्छा देखिए ये कितना कैसे बात पलट रहे हैं। अभी तक ये बात कर रहे थे कैफियत की, ना तो अहले हदीस कहाँ कैफियत के बारे में सवाल करते हैं। ये इतनी बड़ी तमहीद बांधने की जरूरत क्या थी? तमहीद बांध करके ये ऐसा जाहिर कर रहे थे गोया कि अहले हदीस कैफियत के बारे में सवाल करते हैं। और जब अहले हदीस पर बात करनी शुरू की तो बात कहाँ पलट दी कि अहले हदीस कैफियत की नहीं मानी की बात करते हैं कि इस्तिवा का जो माना है वो माना मानते हो कि नहीं मानते हो। तो मानी का बारे में सवाल करना और कैफियत के बारे में सवाल करना दो अलग अलग मसले हैं। कैफियत के बारे में तो हम खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला की सिफात की कैफियत क्या है हमको नहीं पता है। अल्लाह ताला की सिफात की कैफियत तो नहीं पता, पर अल्लाह की सिफात के मानी पता है। तो अल्लाह ताला के सिफात के मानी के बारे में सवाल करना क्यों गलत है भाई? अभी तक तो आपने तमहीद बांधी वो कैफियत के बारे में बांधी, अब जब सलफियों के बारे में गुफ्तगू करना शुरू की, जबान इनकी क्यों लड़खड़ा रही है? क्योंकि खुद ये अंदर से जानते हैं कि ये धोखा दे रहे हैं अपने सामने को। बात तमहीद बांधी कैफियत पर, और जब अहले हदीस का सवाल अहले हदीस का मसला आया तो बात ले आए मानी पर कि माना मजाजी है या माना हकीकी है। अच्छा अगर अहले हदीस मानी के बारे में बात करते हैं तो आप कैफियत की तमहीद बांध करके कैफियत के बारे में क्यों सवाल कर रहे थे? कैफियत तो एक अलग चीज है भाई। एक होता है यद का माना क्या है, यद का माना हाथ है। एक होता है यद की कैफियत क्या है, कैफियत हमको नहीं पता है। तो तमहीद पूरी मान रहे हैं कैफियत पर, और जब अहले हदीस का मौक़िफ़ बयान करने की बात आई तो ये कह रहे हैं कि मानी के बारे में सवाल करते हैं। क्या ये कोई बुरी बात है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला के सिफात का बयान हुआ है, तो अल्लाह ताला के सिफात के मानी मालूम करना ये क्या बुरी बात है? ये कोई ऐब की बात है? इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या है कि एक बंदा अल्लाह ताला के सिफात पढ़ रहा है, अल्लाह की सिफत पढ़ रहा है कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह क़हार है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला गुस्सा होता है। तो एक बंदा कुरान पढ़े तो उसके मानी मालूम कर ले, ये कोई बुरी चीज है? कुरान में तो सबसे आला तरीन हिस्सा वो है जिसमें अल्लाह ताला की सिफात का बयान हुआ है। तो जहां अल्लाह ताला की सिफात का बयान हुआ है, एक बंदा उसके मानी को समझना चाह रहा है, इससे बढ़कर के हिदायत का और क्या रास्ता है? कुरान मजीद आखिर नाजिल क्यों हुआ है? कुरान मजीद नाजिल इसलिए हुआ है कि बंदे को अल्लाह ताला की सिफात का इल्म हो। सिफात का इल्म कब होगा? जब वो उन सिफात के मानी सही तरह से जानेगा। तो अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के सिफात के मानी जानने की कोशिश कर रहा है तो ये ऐब की बात क्यों है? और अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की सिफात के माना में अगर कोई तावील कर रहा है तो उसकी तावील से उसको रोक रहा है, अल्लाह ताला के सिफात की तहरीफ करने से उसको रोक रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है? ये तो शरीफ के अंदर मतलूबी है। जी जैद भाई। अच्छा तमहीद में इन्होंने ये भी ऐसा तासुर देने की कोशिश की है, जब आयत की तशरीह किया इन्होंने तो ऐसा कह रहे हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, इससे बचो, इसको करो,
گویا حلال و حرام کے جو مسائل ہیں وہ تو محکم ہیں، اور جو عقیدے کے مسائل متشابہ، وہی سرفراز بھائی نے شروع میں بات کہی تھی کہ مطلب یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ پورے عقیدے کے بیان کو اور اللہ کی معرفت کو بیان کو ہی متشابہ کر دیں. تو پھر مفتی صاحب نے وہی کام یہاں کیا، آیت کی تشریح کر رہے ہیں اس انداز میں کہ حلال اور حرام کے جو معاملات ہیں، امر و نہی کے جو معاملات ہیں وہ تو محکم ہیں، لیکن عقیدے کا جو مسئلہ ہے اور استوا کا جو مسئلہ ہے یہ سارے مسائل متشابہ ہیں، اور ان کو اگر جو جاننا چاہے تو وہ فتنہ کر رہا ہے. حالانکہ جو یہ معنی بیان کر رہے ہیں استوا کا معنی بیٹھنا، اگر اس معنی کو مان لیا جائے جو درست نہیں ہے تب بھی تو بھائی اتنا تو محکم ہوا نا. بھائی استوا تو محکم ہے، آگے کی چیز متشابہ ہو سکتی ہے لیکن استوا تو محکم ہوا ہی، آپ اس کو بھی متشابہ کے بیان کر رہے ہیں. اور اہل حدیث بھائی، اہل حدیث کیوں پوچھ رہے؟ کیونکہ آپ اہل حدیث اسی لیے اس مسئلے پہ بحث کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کا یہ حضرات انکار کرتے ہیں. ابھی تو مطلب یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے آدم کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رحمت والا، یہ کہتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ رحمت والا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کلام نہیں ہے بلکہ کلام سے تعبیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبارت عن کلام اللہ ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے صفات کا انکار کرتے ہیں تو اہل حدیث ان سے آ کر کے بحث کرتے ہیں کہ اللہ کی صفتوں کا انکار مت کرو. دیکھو کہ خوشی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو مان لو، ہم کو کیا ضرورت پڑی کہ وہاں سے آ کر کے آپ سے بحث کریں. لیکن قرآن کی اہم ترین جگہوں پر آپ تحریف کر رہے ہیں، کیونکہ تعویل ایک طرح کی تحریف ہے، تعطیل بھی ہے تحریف بھی ہے. آپ معنی کا انکار بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کو دوسرا معنی بھی پہنا رہے ہیں. ڈبل جرم آپ کر رہے ہیں. ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا انکار کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ید کا مطلب قدرت ہے. تو آپ قرآن مجید کی تحریف کریں تو آپ کو تحریف سے نہ روکا جائے. استوا کا مطلب اعلیٰ ہوتا ہے، ارتفاع ہوتا ہے، آپ پہلے اس استوا کا انکار کر رہے ہیں، پھر اس کی تعویل کر کے اس کو استولا کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. تو آپ قرآن مجید کی تحریف کریں تو آپ کو قرآن کی تحریف سے، قرآن کی تعطیل سے نہ روکا جائے. آپ یہ چاہتے ہیں تو اہل حدیث اس سے تو باز نہیں آنے والے، یہ تو کریں گے. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ امت میں گمراہی پھیلے گی اسی سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعطیل کی جائے، تحریف کی جائے. تو یہ تو اہل حدیث کی ذمہ داری ہے بھائی کہ تعطیل کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، تحریف کرنے والوں کو روکا جائے. تو اہل حدیث اس سے تو باز نہیں آنے والے. حالانکہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، کہنا یہ چاہیے کہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ تو محکم ہے، لیکن جو ہم اپنا طور پہ لا رہے ہیں وہ متشابہ ہے. قرآن نے جو بات بیان کی ہے اللہ کی معرفت کے سلسلے میں، اس کی پہچان، اس کی صفات کے سلسلے میں، وہ تو اپنے آپ میں محکم ہے اپنے آپ میں، مگر جب ہم اس کے پیچھے پڑ کے کچھ اور معنی جب ہم بیان کرتے تشابہ وہاں پیدا ہوتا ہے. مفتی صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اپنی معرفت کے سلسلے میں، اپنی صفات کے سلسلے میں، وہی متشابہ ہے. یہ غلط ہے. ید میں کچھ نہیں تشابہ ہے، عین میں کچھ نہیں تشابہ ہے. تشابہ ہماری اپنی تشریح سے پیدا ہو رہا ہے. تو تشابہ پیدا کرتے ہیں ہم خود اور الزام دیتے ہیں قرآن پہ، اور پھر وہ بیانیہ اپنا ترتیب دیتے ہیں کہ بھائی ساری عقیدے کی جو آیتیں متشابہ ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا دو بندیوں کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ ہر مجلس میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ اپنے عقیدے کا کیا یہ خاموش رہتے ہیں؟ یہ صرف فروعی مسائل پہ بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. جب آپ ہر جگہ غلط عقیدہ بیان کرو گے تو حدیث آگے صحیح عقیدہ بیان کرے گا نا. آپ مت بیان کرو غلط عقیدہ ہر جگہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ایک ابھی یہ جو پچھلی مرتبہ گھمن جس کا ہم لوگوں نے جواب دیا تھا، بچوں کے لیے چھوٹی سی کتاب لکھی دینیات پر، اس میں لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. بچوں کے لیے کتاب لکھی، اس میں لکھا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو آپ ایک کفری عقیدہ بیان کرو گے تو آ کر کے ہم اس سے روکیں گے نا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی نہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، پھر اہل حدیث پہ الزام لگاؤ کہ اہل حدیث کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. بھائی جب آپ گمراہی پھیلاؤ گے تو اہل حدیث کے لیے واقعتاً سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا کہ اس گمراہی سے لوگوں کو روکا جائے. جیسے بیب کچھ بولنا چاہ رہے تھے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو اس کے بارے میں جو بات ہے وہ بھی سب سے بڑی ہوگی، اور جو بات سب سے بڑی ہوگی وہ ہم بیان نہیں کریں گے. جی جی جو بات ہے نا، جیسے یہاں اس امیج سے دیکھ سکتے ہیں، ایک منٹ، یہ مسئلہ، یہ جو پورے موضوع پر اگر آپ دیکھو نا، یہ آپ کو فوٹو دکھ رہی ہوگی. یہ فوٹو میں جو ہے کہ عقل کی ہی بات ہے کہ جہاں پر عقل کو روکنا ہے وہاں پہ ہم اس کو روک دیں، عقل کی لمٹ. اب یہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جب کہا قرآن میں کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا ہے ہاتھ کا، اور آپ کہو نہیں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، اور جو تمام چیزوں کا انکار کرو.
تو کیوں نہ آپ تھوڑا سا عقل کو یہاں پر روک دو, بریک لگانا بھی تو ہونا چاہیے نا. اب جیسے ہاتھ کی بات جب کر رہے ہیں تو جیسے ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں, خالق کی نہیں بات کر رہے ہیں, مخلوق کی بات کر رہے ہیں, تو مخلوق میں بھی آپ کو الگ الگ ٹائپ کے ہاتھ ملیں گے. گھڑی کا ہاتھ الگ ہے, ہم لوگ گھڑی کے ہاتھ میں یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے وہاں ہمارا ہاتھ ہوگا. تو ہم دیکھیں کہ جی بھائی مخلوق میں جب الگ الگ طرح کے ہاتھ ہے, چیٹی کا ہاتھ کے پاؤں ہوتے ہیں, ویسے پاؤں میں الگ الگ پاؤں ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں میں ہم جب جانتے ہیں کہ ویریشنز ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ویسی ہے جو اس کے شایان نشان ہے. جیسے اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو ایک سیدھی سمپل بات ہے, اگر وہ اپنی عقل کو روک دیتے تو کتنا سمجھنا آسان ہوتا. یہ سٹریم نہیں ہو رہی ہوتی, اگر یہ گمراہی نہیں ہوتی تو سٹریم بھی نہیں ہو رہی ہوتی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.